ابتدائیہ ہے، یہ قرآن کا آغاز ہے۔ اکثر ہم قرآن کے اندر سے آیتوں کی تفسیر سناتے ہیں، لیکن جب ابتدائیہ ہی پتہ نہ ہوگا، جب بھی آپ کے سامنے خطیب، عالم یا ذاکر مجلس شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی آیت کو، کسی نہ کسی واقعے کو موضوع بناتا ہے، پھر اس موضوع پہ بات کرتا ہے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اسے موضوع بنایا ہے کہ آغاز ہی خدا نے اس سے کر دیا ہے۔ اور خدا نے جب آغاز کیا ہے تو آغاز لفظ سے نہیں کیا، حرف سے نہیں کیا، نقطے سے کیا۔ کچھ عرفانی چہرے تشریف فرمائے ہیں، مجلس کا ماحول روحانیت والا ہے، تو یہ موضوع جو ہے میں نے منتخب کیا۔ خدا نے آغاز حرف سے نہیں کیا، الف سے نہیں، جیم سے نہیں، نقطے سے۔ اور صاحبان عقل و دانش، کائنات میں ہر چیز کا آغاز نقطے سے ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کا آغاز نقطے سے۔ کائنات میں کوئی حرف وجود میں نہیں آیا تھا جب نقطے کا وجود تھا۔ بے شک بے شک۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ داد سے ہٹ کے مجلس پڑھنا چاہوں گا۔ آغاز نقطہ ہے، اور نقطہ ہر لفظ، ہر حرف سے پہلے۔ اب میں اگلا جملہ دینے لگا ہوں اور پوری دیانتداری کے ساتھ دینے لگا ہوں کہ ذہان متوجہ ہے اور جملہ قبول کریں گے۔ نقطہ خود وجود میں نہیں آیا، نقطے نے ہر چیز کو وجود دیا۔ میں نے قرآن میں جتنے بھی حروف تھے، جب ان کی ابتدا دیکھی، ابتدا نقطہ ملی، مجھے کہیں سے نقطہ نہیں پتا چلا کہ نقطہ کس سے ہے۔ بس یہی نقطے کی بات ہے۔ نقطہ جو ہے مثلا الف ہے نا جی، الف میں آسان کرتا ہوں، الف کو وجود نقطے نے دیا۔ نقطہ اوپر سے نیچے آیا، الف ہو۔ نقطہ اوپر سے نیچے آیا، الف ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو پھر دوبارہ دہرانے کے لیے میں کہوں گا، نقطہ اوپر سے نیچے آئے، عدد مخصوص ہے توحید کے ساتھ۔ نقطہ اوپر سے نیچے آئے الف ہو جاتا ہے، نقطہ لیٹ جائے تو با ہو جاتا ہے، نقطہ اوپر سے نیچے آئے یا نیچے سے اوپر جائے تو الف ہی بنتا ہے، نقطہ لیٹ جائے تو بے بنتا ہے۔ نقطہ زمین سے عرش پہ گیا تھا تو معراج کے پردے میں بول پڑا تھا، اور نقطہ ہجرت کی رات لیٹ گیا تھا تو با محفوظ ہو گئی۔ مجلس رک جاتی ہے کہ اگر صرف نقطے ہی میں بات کی جائے۔ کیا پیارا موضوع ہے جناب سیدہ، آپ کو عزت دیتا ہوں۔ نقطہ ہر چیز کا موجد ہے، نقطے نے ہر چیز کو ایجاد دی۔ آج اگر دور کاغذ قلم کا چلا گیا، لوگ اپنی انگلیوں کے نیچے بٹنوں سے کائنات تسخیر کر رہے، نقطے سے جان پھر بھی نہیں چھوٹی۔ جو پڑھے لکھے احباب بیٹھے وہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج بھی جب تک ڈاٹ پہ نہیں آئیں گے کوئی بھی چیز نہیں کھلے گی۔ ہر چیز کو کھولنے کے لیے آپ کو پہلے نقطے کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو محمد نے کہہ دیا تھا کہ یا علی انت نقطہ تو تحت الباب، تو با کے نیچے والا نقطہ ہے، تو با کے نیچے والا نقطہ ہے۔ رسول نے کہا
کہ تو با کا نقطہ ہے امیر المومنین سے ایک صحابی نے پوچھ لیا تھا یا علی رسول نے آپ کو الف نہیں کہا رسول نے با نہیں کہا نقطہ وجود میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے ہر حرف جتنے بھی کائنات میں خدا نے کھل کیے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی حیثیت نقطے کی ہے جبکہ تیری کائنات میں حیثیت مرکزی ہے تو رسول نے تجھے نقطے کے ساتھ مثال کیوں دی امیر المومنین نے سر اٹھا میں تجھے اس حدیث کا عرفان کراؤں الف عدد ہے اللہ کا الف ذات اللہ کی ہے با مخصوص محمد کے ساتھ ہے نہ میں اللہ ہو نہ میں محمد ہو نہ میں اللہ ہو نہ میں محمد ہو نہ میں اللہ ہو نہ میں محمد ہو میں محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا با سے نقطہ چھوٹا ہے یہ جملہ کہہ کے علی نے شان رسالت بیان کر دی کہ میں اتنا چھوٹا ہوں محمد سے جتنا با سے نقطہ چھوٹا ہے بندہ کہہ لگا اچھا تو آپ محمد سے چھوٹے ہیں علی کے والے چھوٹا اتنا ہو جتنا با سے نقطہ چھوٹا ہے ضروری اتنا ہو نقطہ ہٹا لیا جائے با بڑی نہیں جاتے ضروری اتنا ضروری اتنا ہو نقطہ ہٹا لیا جائے باپ پڑھی نہیں جاتا علی ہٹا دیا جائے نبوت سمجھ میں نہیں آتی آغاز نقطہ کائنات کی ہر چیز کا وجود نقطے سے مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ میرے مولا اللہ ایک ہے فرمایا گنتی والا ایک نہیں کیونکہ اللہ کو کبھی بھی گنتی والا ایک نہ سمجھ کیونکہ گنتی والا ایک وہ اکائی ہے جس سے پہلے صفر ہے اللہ وہ آغاز ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے وہ گنتی والا ایک نہیں ہے اس نے کہا پھر گنتی والا ایک کون ہے فرمایا ہم بات کو سمجھاتا ہوں خدا نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے کیونکہ اب ہمارے پاس اردو میں لفظ نہیں تھے لفظ نہیں تھے نا کیونکہ اردو لشکری زبان ہے یہ باقاعدہ ترتیب ہوئی زبان تو ہے نہیں کوئی کسی زبان سے کوئی کسی زبان سے کوئی کسی زبان سے اکٹھا کر کے مجموعہ اردو بن گیا اگر اس کا مراد ہے اللہ ایک ہے تو واحد سے مراد کیا ہے واحد بھی ایک کو کہتے ہیں آہد بھی ایک کو کہتے ہیں اب واحد بھی ایک آہد بھی ایک تو پھر دونوں میں فرق کیا فرق سمجھا آہد وہ ایک ہوتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو واحد وہ ایک ہے جو دو سے مل کے ایک ہو مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ایک ہوں لیکن آہد والا ایک نہیں واحد والا ایک اگر عربی زبان میں میری طرف مثال دی جائے گی تو کہا جائے گا واحد رجل ایک مرد میں واحد کیوں دو ہاتھ دو آنکھیں دو پاؤں کئی دو سے مل کے جو ایک ہو اس سے واحد کہتے ہیں جس میں دوسرا ہو ہی کو نہ اسے احد کہتے ہیں اس لیے جب خدا نے اپنا تعارف ہوا قل هو اللہ احد میں احد ہوں رسول نے کہا انا وعلی من نور واحد میں اور علی واحد ہیں ہم دو ہو گئے ایک ہے آپ دو والے ایک میں پریشان ہو گئے یہ 12 ہو گئے ایک ہے ابھی تو بات صرف نقطے پہ رکی ہوئی ہے نقطے سے آگے جائے گی قرآن کا آغاز نقطہ سے کچھ لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اہل زبان تھے اہل عرب تھے اور عرب بڑے فصیح ہوتے تھے بڑے بلیغ ہوتے تھے
کیونکہ ان کی اپنی زبان ہی عربی تھی. تو یہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر کائنات میں کوئی بہت فصیح انسان ہو, بہت بلیغ ہو, فصاحت اس کی گٹی میں ہو, تو کون سا ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا؟ کوئی انسان بولے تو کلام مکمل نہ ہو. ایک اٹھا, اس کا نقطہ ایسا ضروری ہے جس کے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی. جب بھی گفتگو کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ دینا پڑے گا جو صاحب نقطہ ہو. نقطے والے حرف کے بغیر کلام مکمل نہیں ہو سکتا. دوسرا اٹھا, اس کا نہیں, الف ایسا, الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. بات کر رہے تھے یا قریب سے سلمان گزرا, کہنے لگے سلمان تیرے لیے علی کہتا ہے یہ میرا لائق شاگرد ہے, تو بتا کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی. سلمان محمدی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو یوں سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کہا علی کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی. کہتے یہاں ہم حرفوں کی بات کر رہے ہیں. سلمان کہتا میں کلام کی بات کر رہا ہوں. تم نے کہا ہے کہ کلام کرنا ہے تو گفتگو علی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. آؤ اکٹھے ہو کے علی کے دروازے پہ چلتے ہیں. امیر المومنین کے دروازے پہ گئی, یا علی کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. امیر المومنین نے فرمایا تم نے اپنے ذہن دوڑائے تھے, تمہارا ذہن کہاں پہ پہنچا؟ انہوں نے کہا یا علی نقطے کے بغیر بات نہیں ہوتی. علی نے ساتھ لیا, کوفہ کے منبر پہ آئے, علی منبر پہ بیٹھے, 1 گھنٹہ علی نے خطبہ دیا جس میں نقطہ نہیں آیا. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اسے کہا یا علی نقطے کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, الف کے بغیر بات نہیں ہوتی. علی نے کہا بیٹھ جا. علی نے دوسرا خطبہ جاری کیا, پورے خطبے میں الف ہی نہیں آیا. قدموں میں گر کے کہتے تو بغیر نقطے کے بات کر رہا ہے, بغیر الف کے بات کر رہا ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہم لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے, لفظ ہمارے محتاج. جو لفظوں سے کلام کرے وہ اور ہوتا ہے, جو کلام کرے تو لفظ بنے وہ اور ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام. اب آج بھی نہج البلاغہ میں وہ خطبے موجود ہیں. آج تک ماہرین لسانیات سر مار رہے ہیں کہ یہ صدیوں پہلے علی کیسے بولا تھا. آج بھی زبانوں کے ماہر نہیں سمجھ سکے, یا قرآن کو سمجھ سکے نہ نہج البلاغہ کو سمجھ سکے. اور نہج البلاغہ جو ہے یہ مولا علی کی کتاب نہیں, یہ تو سید رضی نے خطبے اکٹھے کر لیے. یہ تو چند خطبے ہیں. آپ قطعاً یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ نہج البلاغہ اس میں مولا علی کے سارے خطبے نہیں, یہ تو چند خطبے اکٹھے ہوئے. اور تقیہ کا دور تھا, دشمن کا دور تھا, شیعہ کتاب لٹریچر چھاپا نہیں جا سکتا تھا, چھان بین کر کر کے چند خطبے اکٹھے کیے تو نہج البلاغہ بن گئے. ابھی تو لا تعداد علی کے ایسے خطبے ہیں جو مخلوق کے سامنے آئی نہیں ہیں. کتابیں کہتی ہیں میرے مولا امیر المومنین جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دینا, کوفہ میں مولا علی کے گھر کے اندر کنواں ہے. آج بھی کنواں مولا علی کے گھر کے اندر ہے. وہ کنواں مولا علی کے گھر کے اندر کیوں ہے؟ مولا نے گھر کے اندر, اس دور میں گھروں کے اندر کنویں نہیں ہوتے تھے. امیر المومنین نے گھر کے اندر کنواں نکالا ہوا تھا. کنواں علی کے گھر کے اندر کیوں تھا؟ امیر المومنین کنویں کے اندر منہ دے کے کئی خطبے جاری کرتے, کئی خطبے جاری کرتے. ایک دن ایک گھر کی کنیز نے آ کر کہا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ تو میں زمین کو اس کی امانت دے رہا ہوں, زمین کو اس کی امانت دے رہا ہوں. اس نے کہا مولا آپ زمین کو امانت دے رہے, زمین کے کان ہی کوئی نہیں ہے, اتنے نادر خطبے, اتنے قیمتی خطبے ضائع ہو رہے ہیں. امام نے کنیز کی طرف دیکھا, کیا تو میرے آخری بیٹے کے ظہور پہ یقین نہیں رکھتی؟ جب میرا آخری بیٹا آئے گا زمین پہ پاؤں مارے گا, میری امانت واپس نکال. میری امانت واپس نکال, میری امانت واپس نکال. جو ہی میرا بیٹا دھرتی پہ پاؤں مارے گا زمین میرے خطبوں کو اگلنا شروع کر دے گی. یہ کہتے ہی امیر المومنین نے کنیز کی طرف دے کے کہا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ دھکا تلوار سے دھکا
کر ایک وقت آئے گا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. تو کیا سمجھتی ہے یہ سونا اور چاندی آئے گا؟ یہ وہی علی کے خطبے ہیں جو کائنات میں جو میری محبت میں ہوگا وہ کائنات میں جہاں بھی ہوگا زمین اٹھ اٹھ کے اس کے علی کے فضائل سنائے. بسم اللہ. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. آپ کی وجہ سے میں نے 15 منٹ لیٹ بھی پڑھنا شروع کیا اور آپ کی وجہ سے میں نے موضوع بھی شادی کا حکم تھا کہ میں آؤں تو پھر آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے. ابتدا کیا جی موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع ہوئی ہے نقطے سے اور میرا خیال 14-15 منٹ ہو گئے ابھی تک بات نقطے پہ ہی رکی ہوئی. واہ واہ. علی نے فرمایا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. میرے چھٹے شہنشاہ گزر رہے تھے بازار سے. ایک درزی کپڑے سی رہا تھا ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا. مولا اس کے قریب رکے اور مولا قریب رک کے کہنے لگے آواز تیری بڑی اچھی ہے, لحن تجھے اللہ نے دیا ہے, تیرے پاس سر ہے, آواز اچھی ہے, بہتر ہے ہمارے فضائل پڑھا کر. بہتر ہے کہ اللہ نے تجھے اگر یہ آواز دی ہے نا تو یہ آواز یہ گلو یہ دیا ہی ہمارے لیے ہے. خدا نے نبیوں میں سے داؤد نبی کو سر دیا تھا اسی لیے دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ہمارے فضائل سنائے. اللہ نے تجھے آواز اچھی دی ہے, بہتر ہے ہمارے فضائل پڑھا کر. اس کا دل بڑا چاہتا ہے کہ آپ کے فضائل پڑھوں لیکن مولا علم نہیں ہے, مولا میرے پاس سینے میں کچھ بھی نہیں ہے, مولا میرے پاس آپ کی حدیثوں کا ذخیرہ نہیں ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کہیں گیا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں نے کسی سے سنا نہیں ہے. اتنا کہنا تھا امام زمین پہ بیٹھے اور ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے امام نے کہا منہ کھول, اس کی زبان پہ ریت کے ذرے کو رکھ دیا. ریت کے ذرے کو رکھنا تھا, اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا, کھول کے چوک میں جا کر آؤ شہر والوں میں تمہیں علی کے فضائل سناؤ, آؤ بستی والوں میں تمہیں علی کے فضائل سناؤ. اس نے شہر کے چوراہے میں کھڑے ہو کے مشار کے انوار الیقین کتاب علامہ رجب البصری کی, اس نے چوک میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل سنانے شروع کر دیے. لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب سے گزر رہے تھے. تو کیا سنا رہا ہے, ہمارا دل پھٹنے والا ہو گیا ہے. تو کیا سنا رہا ہے, ہمارا سر برداشت نہیں کر رہا. جب اس نے دیکھا کہ بستی میں کوئی نہیں سن رہا, یہ سمندر کے کنارے میں جا کے علی کے فضائل پڑھنے لگا. مچھلیاں باہر آ کے مرنا شروع ہو گئی. اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے پڑھنا شروع کر دیا. پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. بھاگا گیا مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے, مولا کیا بھر دیا میرے سینے میں. نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ حیوان برداشت کر رہے ہیں, نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں. مولا نے ہاتھ پکڑا, بستی سے باہر جا کے ایک پتھر میں بٹھا کے کہا تو پڑھ میں سنتا. جب ہم اپنی معرفت عطا کر دے تو ہمارے فضائل جہاں بیان ہو رہے ہو وہاں اس محفل میں سے ہم میں سے کسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس محفل میں نہ ہو, انسانیت کے دماغ بھر جائے, انسانیت کے ضرور چھلک جائے. اب پتا چلا کہ وہ مدرسوں میں کیوں آتے ہیں. اور ابھی اشیر اس نے کہا مولا مولا اتنے فضائل. اگلا جملہ مولا نے فرمایا یہ جو فضائل میں نے تجھے دیے نا یہ اتنے تھے جتنے زمین پہ اس ذرے کی حیثیت. ذرہ دیا میں نے تجھے, ذرہ, اور ایک ذرہ انسانوں سے برداشت نہیں ہو رہا. لہذا کوشش اب مجلسوں کا رخ تبدیل کریں. اب بہتر ہے کہ مجلسوں میں ہم اس معرفت کی طرف بڑھیں. نقطہ نقطے سے کائنات کی ہر چیز
बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह से आगे आप इसका तर्जमा क्या है? नुक्ते से अगर आप आगे जाएं, नुक्ते ने बा को वजूद दिया, बा आ गई, बा के आगे है इस्मल्लाह, तर्जमा किया गया शुरू अल्लाह के नाम से। बैठा हूं आपके पास, भाई हूं, बेटा हूं, मर्जी की मौत से जाके पूछना कि अरबी जुबान में शुरू किस लफ्ज का तर्जमा? ये बा है, सिर्फ बा के आगे इस्म अल्लाह, अल्लाह का नाम, तो पीछे सिर्फ अकेला लफ्ज हर्फ बा है। बा का तर्जमा शुरू कैसे हो गया? अरबी लुगत की जिम्मेदारी लेता हूं, यहां बा बाए इस्तानत है, मदद की है। मैं ये ग्रामर के असूल से बताता हूं। अगर आप इसको ग्रामर के एतबार से देखेंगे तो फिर ये है। अगर मासूम के पास जाएंगे, किताब का हवाला नोट करें, मानिउल अखबार, मज़हब जाफरिया की मुस्नद किताबों में से किताब शेख सदूक की, मानिउल अखबार में मासूम से पूछा गया, मौला बा क्या है? फरमाया बा है, बा से मुराद है बाह अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तमाम कुदरत। वो अल्लाह की तमाम कुदरत जो अल्लाह के इस्म के पास है। अब इस मरहले में जहां मेरी गुफ्तगू पहुंच गई है, यहां मैं अपने सरकार वलीउल असर से मदद मांगूंगा, अपने मौला से ताईद मांगूंगा कि मेरे मालिक मुझे लफ्जों में वो रबानी और वो समझ, वो सूझ अता कर देना कि मैं तेरे मानने वालों को उस तरीके से सुना सकूं जो समझ। यहां है मदद है अल्लाह के इस्म से। अल्लाह खुद इस्म है, अल्लाह जात नहीं, अल्लाह इस्म है। अगर आप देखेंगे अल्लाह का इस्म कब वजूद में आया, तो उसने अपने इस्म को खुद वजूद नहीं दिया। उसने कहा, जब उसकी जो पहली हदीस कुदसी है, तो जो पहली हदीस है वो है कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। यानी जब वो अल्लाह नहीं था तब वो मैं था। उसका कोई नाम नहीं था। अगर कोई नाम होता तो वो कहता अल्लाह छुपा हुआ खजाना था। उसका कौन तो कंस, मैं छुपा हुआ, मैंने चाहा मेरी पहचान। देखे, इस्म हमेशा पहचान के लिए होता है। इस बारगाह के अंदर बहुत सी चीजें हैं, वजूद अलग है, इस्म अलग है। कोई यहां पे आएगा, पूछेगा ये क्या है, वो कहेगा मिंबर। मिंबर वजूद नहीं है, इस्म। जात और है, इस्म और है। मेज इस्म। अब अगर किसी बंदे ने मिंबर पे बैठना हो, इस गिलास से पानी पीना हो, पानी इसमें, वो बैठ के पानी 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 कहता रहे, प्यास। इस पहचान करवाता है, हकीकत जाहिर नहीं करता। मैंने पहले सरकारी वलीउल असर से ताईद क्यों मांगी है? क्योंकि ये मंतकी बहस है। ये मंतकी क्लासेस में पढ़ाई जाती है तालिब इल्मों को। जब वो 5-5, 6-6 साल पढ़ लेते हैं तो फिर उन्हें ये मंतक और फलसफा समझाया जाता है। और मैं 12वें शहंशाह की ताईद के साथ, यकीनन आप सारे, क्योंकि मौला का फरमान है कि इल्म सीखने से मालूमात आती हैं। मौला फरमाते इल्म नूर है जो खुदा जिस कल्ब पे चाहे उतार देता है। मौला का फरमान है, किताबें मालूमात देती हैं, किताबों से आपकी मालूमात में इजाफा होता है। इल्म नूर है, वो जिस कल्ब पे चाहे उतार। मैंने एक दिन स्कूल ना गए हुए बंदों को
اہل علم دیکھا ہے واہ 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 اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل دیکھا ہے واہ 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 ایسے ہی ہے اب اگر کوئی کہے کہ پانی پیوں تو پانی 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 اس لیے کہ اسم پہچان کے لیے اور یہ قانون ہے کہ اسم اپنے مسمى کا غیر ہوتا ہے یہ قانون ہے جس کا اسم ہو وہ اور ہوتا ہے اسم اور ہوتا ہے اللہ کے اسم سے مدد مانگ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ اور ہے اسم اور ہے معصوم فرماتے ہیں دیکھیں توحید بہت موضوع اتنا خشک ہے دانتوں کو پسینہ آتا ہے توحید پڑھنے معصوم فرماتے اگر تم نے یہ سوچ کے عبادت کی کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو سمجھو کہ تم نے اسم کی عبادت کی تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن کوئی بھی قرآن اٹھائے اس کا پہلا پیج نکالے تو 99 نام اللہ کے یہ جی اللہ کے 99 جبکہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں جوشن کبیر میں 1000 نام آیا ہوا ہے یہ 99 نام مشہور نام ہے تو انہوں نے قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ 99 نام اگر اللہ نام سے پہچانا جائے گا تو اللہ تو 99 ہو گئے 99 اللہ ہو گئے پھر تو شرکت ہو گئی پھر تو جس نے اللہ کے اسم کی عبادت اسم کو اللہ سے غیر مانا ہے اب عبادت اسم کی نہیں ہونی عبادت ہونی ہے معنی کی اسم اور ہے معنی اور ہے کوئی میں مشکل لفظ بولوں گا کوئی مشکل لفظ بولوں اردو کا بولوں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے رکے جی اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ معنی اسم کو ظاہر کرتا ہے اللہ کا اسم اللہ کے معنی سے ظاہر ہوگا اب یہ جو لفظ اللہ ہے نا یہ ذات نہیں ہے اس کی ذات کا کوئی نام نہیں ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مانی الاخبار شیخ صدوق سے پڑھنے لگا ہوں معصوم فرماتے ہیں اس نے جو اپنا نام خود رکھا تھا نا وہ علی العظیم رکھا تھا اس نے اپنا جو نام خود رکھا تھا جسے اس نے آیت الکرسی میں بتایا وہ العلی العظیم وہ علی العظیم ہے یہ نام اس کا رکھا ہوا معصوم فرماتے ہیں جو اللہ نام رکھا ہے نا یہ ہم نے رکھا ہمیں پھر کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے گا کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق کی التوحید یہ بھی شیخ صدوق کی مذہب جعفریہ کی پہاڑ جتنی وزنی کتاب ہے آج میں پڑھنے لگا ہوں اللہ کیا ہے معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کیا ہے مولا نے فرمایا یہ جو اللہ کا الف ہے نا یہ معصوم کی زبان ہے معصوم کی مولوی کی تحقیق نہیں مولا کی زبان مولا فرماتے جو اللہ کے اسم میں الف ہے الف انعام کا ہے نعمت کے اترنے کا ہے اسے کہا مولا کون سی نعمت تو اس نے بہت اتاری فرمایا الف میں وہ اللہ کی نعمت کبرا ہے جسے ہماری ولایت کہتے ہیں کتاب کا حوالہ اب کتاب کے حوالے کے بعد کسی ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے شیخ صدوق کا نام سننے کے بعد کسی جبین پہ پسینہ نہیں آنا چاہیے فتویٰ لگانا ہو شیخ صدوق پہ لگا دینا گالی دینی ہو تو پھر اس مذہب کے عالم دین کو دیکھ لینا شیعہ حسین کا ایک چھوٹا سا ادنا سماعت بھی ہو کے پیغام پہنچا رہا ہوں فرمایا اللہ وہ انعام ہے نعمت ہے جو ہماری ولایت کی صورت میں تم تک اتاری اس کا مولا اس کی آگے لام ہے فرمایا لام ہے لازم کا اس نے اس ولایت کو لازم کر دیا ہے اس کے آگے لام ہے تشدید والا جس کے اوپر شت ہے مولا یہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ یہ ولایت ادھر اللہ سے جڑی ہوئی ہے ادھر بندوں سے جڑی ہوئی ہے الف ہے انعام کا لام ہے لازم کا لام تشدید ہے ہماری ولایت کا اور آگے جو دو آنکھوں والی ہاں ہے فرمایا یہ ہے ہلاکت کی جس نے اللہ کی انعام کی ہوئی لازم ولایت کو
اللہ کی تشریف. واہ واہ اور یہاں بسم اللہ میں کیا ہے؟ مدد. چل تو شروع ترجمہ کر صحیح. شروع ہی کر. شروع کرتا ہوں اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے. اللہ اور ہے، اسم اور ہے. مرضی کا وقت لے لے، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک کا وقت تمہیں قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں. میری زندگی کی آخری سانس تک مجھے اس کی دلیل لا کے دے. اللہ کا اسم کون سا ہے؟ کون سے اللہ کے اسم سے شروع کر رہا ہے؟ کون سے اللہ کے اسم سے مدد مانگ رہا ہے؟ اب میں مشکل کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، اب میں آسان کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو اس امام بارگاہ سے بھی تمہیں مل جائے گی. مفاتیح الجنان و باقیات الصالحات شیخ عباس سے کمی کی. ہر شیعہ نے اپنے گھر میں دعاؤں کے لیے اسے رکھا ہوا ہے. اسی امام بارگاہ میں ابھی مفاتیح چاہتے ہو میں ابھی منبر پہ دکھا دو. چھٹی زیارت پڑھو امیر المومنین کی. چھٹی زیارت امیر المومنین سے پہلے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو حمزہ سمالی، ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. چھٹی زیارت، پھر نوٹ کر رہا ہوں مفاتیح الجنان، چھٹی زیارت، مقدمہ پڑھنا. ابو حمزہ سمالی کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میرے قریب سے ایک ذات گزری جس نے محراب مسجد میں جا کے تکبیرۃ الاحرام کہا. ان کا اتنی اس کی تکبیر میں دہشت تھی، ایسے لگا جیسے تکبیر سامنے کھڑی ہو گئی. جتنی دیر وہ شخصیت عبادت کرتی رہی، ابو حمزہ سمالی کہتا میری سانسیں رک گئی. میں دیکھ رہا تھا یہ کون ہے. ان کے سر مبارک پہ چادر اور بدن پہ عبا تھی. ابو حمزہ کہتا ہے کہ وہ جو ہی مسجد کوفہ سے باہر نکلے میں پیچھے پیچھے چلا. میں باہر گیا تو ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی کو لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو انہیں جانتا ہے؟ اس کا تو نہیں جانتا. میں نے کہا میں نہیں جانتا. اس کا سلام کر، حسین کا سجاد ہے. یہی تو سید الساجدین